السلام علیکم ناظرین، میں تطہیر فاطمہ آج پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص اپنے پڑوسی کی شکایت لے کے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی شکایت مت کرو، اس کے خلاف شور و غل مت کرو، بلکہ تم صبر سے کام لو اور اپنے ہی روٹین، اپنے ہی روش میں تھوڑا سا چینج لے آؤ۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص واپس دوبارہ آیا اور پھر رسول اللہ سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ پھر رسول اللہ نے اس کو صبر کرنے کو کہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ تیسری مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، وہ جو میرا ہمسایہ، میرا نیبر، میرا پڑوسی ہے، وہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، نہ کہ مجھے، میرے گھر والوں کو بھی بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج جمعے کا دن ہے، تم ایسا کرو، اپنا سارا سامان نکال دو اپنے گھر سے اور سرے راہ اس سب کو رکھ دو، اور جب وہاں سے آتے جاتے لوگ اس کا سبب پوچھیں کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا، تو اپنی شکایت کو عوام کے یعنی کہ عام لوگوں کے کانوں تک پہنچا دو۔ وہ جو ہمسایہ اس کو پریشان کرتا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ ہمیشہ صبر، تحمل اور برداشت کی ہی نصیحت دیتے ہیں، لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اسلام میں جب حق کے دفاع کی بات آ جائے تو حد سے گزر جانے والوں کا کوئی احترام نہیں رہتا ہے۔ غرض یہ کہ اس شخص نے ویسے ہی کیا، رسول اللہ کے کہنے پہ سارا سامان باہر نکال دیا اور اپنی شکایتوں کو لوگوں تک پہنچانے لگا۔ اب یہ جو شخص پریشان کرتا تھا، جو نیبر اس کا، وہ بہت گھبرایا اور دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس گیا اور اس سے معافی کی اور بولا کہ آپ اپنا سامان اندر لے چلیں، اور عہد کیا کہ آئندہ میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسن سلوک یعنی کہ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو رہی ہے تو صبر و تحمل سے، برداشت سے کام لینا چاہیے اور فوراً ان پہ کوئی غلط الزام یا ان کے ساتھ کوئی غلط پیش نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ صبر و تحمل اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور ہم کو اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو آج کا قصہ یہیں تمام ہوتا ہے۔ آئندہ پھر کسی اور قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔